ماہ رمضان کی آمد پورے عالم اسلام کے لیے بہار گلستہ و نوید جاں خزاں سے کم نہیں، بالخصوص ان سنگین حالات میں جو شامت اعمال کے سبب ہمارا مقدر بن گئے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی کہ رمضان بجائے خود کسی اہمیت کا حامل نہیں، اس کو عظمت، اہمیت و شرف و قدر و منزلت اس قرآن عزیز نے دی ہے۔ ہم خیر امت اس لیے ہیں کہ ہم پر قرآن نازل ہوا، ہم اخرجت للناس ہیں، دنیا کی ساری قومیں تو اپنے اپنے لیے جی رہی ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلانے کے لیے نکالا گیا ہے، اس دین مبین کو ان تک پہنچانے کے لیے جو اس سے ناشنا ہے۔ نزول قرآن کے عظیم الشان و منفرد و بے مثال واقعے سے یہ مہینہ پہلے ہی عظیم اور جلیل القدر ہو چکا تھا، اور یہ واقعہ اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس کے دنوں کو روزے اور رات کو قیام و تلاوت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و بخشش و لطف و کرم کے دروازے اگرچہ ہر وقت ہر خاص و عام اور نیک و بد کے لیے کھلے رہتے ہیں، مگر اللہ کریم نے اپنے حبیب کی امت کو اپنے لامحدود خزانوں سے نوازنے کے لیے بعض مہینوں، دنوں، راتوں کو خاص فضیلتوں سے نوازا ہے، اور جب ہم رمضان کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے ہر لمحے میں رحمتوں کی بارش ایک منفرد شان کے ساتھ پیاسوں کو ڈھونڈتی اور سیراب کرتی نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ برکتوں اور عظمتوں کا بحر بیکراں ہے، اس لیے کما حقہ اس کی برکات سے مستفید ہونے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں اور تینوں اپنی الگ فضیلت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ اس ماہ کا ہر روز روز سعید اور ہر شب شب مبارک ہے۔ اس ماہ کی ہر ساعت میں برکت کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال صالح فرض اعمال صالح کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور فرائض 70 گنا وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا سل لگا ہوتا ہے کہ 1 پہ 70، 1 پہ 70۔ جس طرح بڑی بڑی کمپنیوں کے سیل پیکج سے غریب اور عام لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے غافل اور سوئے ہوئے گنہگار بندوں کے لیے رمضان کا سیل لگا دیا ہوتا ہے کہ کسی طرح کسی بہانے یہ گنہگار لوٹ آئیں۔ اس ماہ میں نیکی کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں بہنوں کہ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے لیے ہوں جو اس کو پائے، کیونکہ ندی نالے اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی بارش سے فیض یاب ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بارش سب پر یکساں ہوتی ہے۔ عزیز بہنوں، بے عین ہی یہی حال ہماری فطرت، نصیب اور تقدیر کا ہے کہ اس مبارک مہینے اور اس کے خزانوں سے ہمیں کیا کچھ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ بھی ہمیشہ پیش نظر رہے کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ الدارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمارا شمار اپنے صالح اور مقرب ترین بندوں میں کرے، آمین۔ روزے کی سب سے بڑی صفت اور مقصد جو ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہ متقین ہی ہیں جن کو اس جنت کی بشارت دی گئی ہے جس کی وسعت میں زمین و آسمان آ جائیں۔ تقوی قلب و روح، شعور و آگہی، عزم و ارادے کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے بل پر ہر غلط سے رک جانا اور صحیح پر جم جانا ہے۔ تقوی کی صفت کے لیے صیام، قیام لیل اور تلاوت قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی اور نسخہ مشکل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک سب سے موزوں مہینہ ہے۔ روزے کی روح یہی ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم 2 ہوں تو تیسرا وہ ہے، اور اکیلے ہیں تو دوسرا وہ۔ تقوی اسی ایمان کی بنیاد ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور اس کا اجر، اس کی جزا اللہ نے مخفی رکھا ہے کہ وہ کتنا اور کس حد تک دے گا۔
یوں تو پورے مہینے ہی اللہ نے سل لگا دی ہے، پر آخری عشرہ اور اس کے دن رات خصوصی جد و جہد اور توجہ کے ہیں، کیونکہ 2 عشرے گزر جانے کے بعد رمضان بابرکاب مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور ہر گزرتا لمحہ اس کی فرقت کی اطلاع دے کر اداسیاں دیتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ پرشوق اور سرگرم عمل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے اور ساری رات خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ کمر کس لینا بہنوں یہ کنایا ہے عبادت سے۔ آخری عشرے کی 9 یا 10 راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو کہ پورے رمضان اور پورے سال کی راتوں سے افضل ہے۔ اس کا نام خود اللہ نے لیلۃ القدر رکھا ہے، اس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، یہ بھی اس کی حکمت اور دانائی ہے۔ قدر کے معنی ہے قدر و منزلت والی رات۔ اس ایک رات کا اجر و ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ہم میں کون ہے ایسا ہے جو 80 سال یا اس سے زیادہ سال عبادت کر سکے؟ اس رات، اس لیلۃ المبارکہ میں پورے سال کے قضاء و قدر کے پختہ فیصلے طے کر کے اس کو ایشو کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، گویا یہ اللہ کا بجٹ سیشن ہے پورے سال کا۔ لہذا اپنے حق میں خیر کے فیصلے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑے اور اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمتوں کی بارش میں کوئی سویا رہ جائے۔ شب قدر کی فضیلت میں تو بہت سی احادیث آئی ہیں۔ ارشاد ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جو شخص شب قدر میں ایمان و اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عزیز بہنوں، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنی عاجزی و بے بسی و کمائیگی کو اپنے رب کے قدموں میں رکھ کر اپنے آنسوؤں سے اس کو کتنا کیش کراتے ہیں۔ اس رات کے قیام و خیر کی برکت میں کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ امت مسلمہ کو عصر سے مغرب تک محنت کر کے اس سے کہیں زیادہ مزدوری ملتی ہے جتنی کہ یہودیوں کو فجر سے ظہر تک اور عیسائیوں کو ظہر سے مغرب تک کر کے ملتی ہے۔ شب قدر ہمارے رب کریم کی اس خصوصی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس شب میں قبولیت دعا کی ایک ایسی گھڑی ہے جس کی شان اور تاثیر ہی جدا ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت جامع دعا سکھائی ہے، جو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کثرت سے اس کو مانگیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے آگے اگر ہم اپنے آخرت کے بینک بیلنس کو بڑھانے کا حوصلہ اور ہمت رکھتے ہیں تو ایک اعتکاف جو کہ سنت علی الکفایہ ہے وہ بھی ضرور کریں۔ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ جو خاص تعلق اور قربت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں میں ایک نرالی شان رکھتی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، لیکن مصنون 10 دن کا اعتکاف ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں کر سکتا ہے تو جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اللہ سے اعتکاف کی نیت کر لے تو انشاءاللہ اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ اس کے بعد سب سے بڑی عبادت انفاق فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر المواسات فرمایا ہے۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو جو کہ نادار و مفلس ہیں، ان کی خدمت و غمخواری خاص کر معاش اور رزق کے دائرے میں کر کے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہمارے میزان کو بھاری کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس عشرے کی خصوصی عبادت صدقہ فطر ہے، اس کو بھی نہ بھولیں۔ میزان اسی سب سے وزنی ہوگا انشاءاللہ۔ غرض یہ کہ تمام نیکیاں خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، جیسے کہ کسی کو افطار کروانا، خیر کے کاموں میں تعاون، مستحق و ضرورت مند لوگوں کی مدد،
والدین سے حسن سلوک کے اطاعت و فرما برداری، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں موجود معاصی سے رکنا، عبادات، ذکر و اذکار، سنن و نوافل، وقت سحر اذکار و استغفار، جس سے ہم مستغفرین بالاسحار میں اپنا شمار کروا سکتے ہیں، تراویح کا اہتمام جس پر خیر القرون سے لے کر آج تک امت مسلمہ متفق ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی خدمت اور ہمدردی یہ ہے کہ ہم ایک انسان کو اللہ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر اس کو اللہ کی رضا اور اس کی جنت سے ہمکنار کر دیں۔ لہذا دعوت اللہ اور دعوت القرآن یہ اعلیٰ درجے کی خدمت ہے۔ رمضان کے دن رات دونوں ہی بابرکت ہیں، اس لیے آخری عشرے کے دن رات کو اپنی حد تک قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ 4 کاموں کا کثرت سے ورد کریں جن کی ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ اور استغفار کا کثرت سے ورد، اور 2 چیزیں، جنت کے حصول کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، غرض یہ کہ 11 ماہ کے لیے ایمانی ایندھن اور روحانی طاقت اسی ماہ مبارک سے حاصل کرنا ہے ہمیں، جو کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے تزکیے کے ساتھ ساتھ ہماری ٹریننگ کا بھی مہینہ ہے۔ یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ضرور ہے بہنوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ضرور یاد رہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کریمی سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری چھوٹی بڑی نیکیاں ہمارے میزان کو ضرور بھاری اور پلڑے کو وزنی کرنے میں مددگار ہوں گی۔ اخلاقیات بھی ہمارے میزان کو وزنی اور خوبصورت بنانے کے دائرے میں آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضانین نہ بنائے بلکہ ربانین بنائے، کونو ربانین، اور ہم اپنے تینوں عشروں سے بھرپور مستفیض ہوں۔ ہماری نیکیاں فقط رمضان تک ہی نہ رہیں۔ اللہ ہماری خامیوں، کمیوں، کوتاہیوں سمیت ہمیں قبول کر کے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے جن کی رمضان کی آخری رات مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔ آمین ثم آمین۔